دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ایک وقت میں اسلام کا بہت بڑا عالم، مفکر اور اسلام کا محافظ مانا جاتا تھا، لیکن پھر وہ ایسا بدلا کہ اسلام کا دشمن بن گیا، یہاں تک کہ خدا کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ یہ شخص تھا عبداللہ قاسمی۔ دوستو، یہ کہانی 20ویں صدی کی شروع کی ہے۔ عبداللہ القاسمی سعودی عرب کے علاقے نجد میں پیدا ہوا۔ شروع سے ہی بہت ذہین، حساس اور محنتی تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے مصر کے مشہور اسلامی یونیورسٹی جامعہ ازہر میں داخلہ لیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں اس نے ایسے علمی دلائل دیے کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے۔ اس نے ایک مشہور عالم یوسف کی کتاب کے خلاف البروق النجیہ نامی کتاب لکھی جو بہت مقبول ہوئی۔ پھر اس نے دوسرا کتاب لکھی، یعنی اسلام اور بت پرستی کی جنگ نامی کتاب لکھی۔ یہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ اسے اپنی تیمیہ ثانی کہنے لگے، اور اس کی تعریف میں امام کعبہ نے خانہ کعبہ میں قصیدہ بھی پڑھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے علماء کہتے کہ عبداللہ نے یہ کتاب لکھ کر جنت خرید لی ہے، لیکن افسوس وقت نے پلٹا کھایا۔ کچھ سال بعد یہی شخص اسلام سے دور ہونے لگا، شب و شبہات میں پڑ گیا۔ اس نے عبادت پر سوال اٹھانا شروع کیے۔ پھر ایک دن اس نے وہ کتاب لکھی جس سے پورے عالم عرب میں ہلچل مچ گئی۔ کتاب کا نام تھا ہذہ الاعلال، یعنی یہ زنجیریں۔ اس کتاب میں اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی وجہ ان کی نمازیں اور عبادات ہیں۔ اس نے نماز کو زنجیر کہا اور خدا کے وجود سے ہی انکار کر دیا، یعنی وہ ملحد آتھیسٹ بن گیا۔ دوستو، عرب کے علماء نے اس پر سخت تنقید کی، کتاب پر پابندی لگاتی گئی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ عبداللہ القاسمی نے توبہ نہیں کی اور 1996 میں اسی حالت میں مر گیا۔ اس کے جنازے میں کوئی بڑا عالم شریک نہ ہوا۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا ہے، مگر انجام کیسا ہوا؟ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے، آخر عبداللہ القاسمی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ علماء نے اس کے کچھ اسباب بتائے۔ محبت میں پڑھنا کہا جاتا ہے کہ وہ بیروت میں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی کی عشق میں مبتلا ہو گیا اور وہی اس کے بگاڑ کا آغاز تھا۔ غرور و تکبر، وہ اپنے علم پر بہت فخر کرتا تھا، دوسروں کو کام سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم مانتا تھا۔ بجا بحث ہر بات میں بحث کرتا تھا، شک کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے وجود پر بھی سوال اٹھانے لگے۔ باطل نظریات کا غیر ضروری مطالعہ، اس نے بہت زیادہ ملحدانہ اور غیر اسلامی کتابیں پڑھیں، جس سے اس کی دل میں ایمان کمزور ہوتا گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، علم ہونا کافی نہیں، اللہ کا ڈر، عاجزی اور اچھے لوگوں کی صحبت بھی بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ یاد رکھو، اصل کامیابی صرف شہرت یا علم نہیں بلکہ ختم بالخیر ہے۔ اللہ ہمیں ہر فتنہ سے بچائے اور ایمان پر ختمہ عطا فرمائے، آمین۔